ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا وقد أبلغ في الثناء رواه الترمذي۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے وہ بھلائی کرنے والے سے کہہ دے اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو اس نے تعریف حد تک پہنچا دی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جزاک اللہ خیرا، اے اللہ میں تو عاجز ہوں لیکن پروردگار عالم تجھے دین اور دنیا میں اس سلوک کی جزائے خیر دے۔ اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مختصر سے جملے کو خیر فرمایا اور نعمت قرار دیا۔ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن آپ اندازہ کریں اس جملے کے اندر سب سے پہلے اپنے عجز کا اظہار ہے، ہماری عاجزی ہے کہ اللہ ہم نہیں کر سکتے، پہلا اس کے اندر۔ دوسرا اس بندے کے حق میں دعائے خیر ہے۔ تیسرا اس کے اندر شکریہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اس کی جھوٹی تعریف نہ کرے، اس کی خوشامد میں زمین و آسمان کے کلابے نہ ملا دے کہ جناب اب اللہ معاف کرے جاہل وقت کا، جاہل وقت اس کو کہیں گے واہ صوفی ہے باصفا اور پتہ نہیں کیا کیا کلابے۔ آپ کبھی نام پڑھے نا اشتہار پہ، کسی جو جلسے کا اشتہار ہو رہا ہو تو اتنے لمبے نام، اتنے لمبے نام، اور نام اتنے لمبے لوں گے جناب علامہ تو دہر تے فلانا تو دہر تے فلانی شریعت تے فلانا سارا کچھ لگا لگو کے اینا جا نہ لین گے تے جدو ہستی سامنے آئے گی بالکل مطلقاً جاہل جس کو عبارت بھی پڑھنی نہیں آئے گی، وہ ہستی ہمارے سامنے آ رہی۔ اچھا اب یہاں پہ ایک جھوٹ بھی بولا، جھوٹی تعریف بھی کی، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض بھی کیا، اور سوائے اپنے اعمال میں برائیاں ڈھونے کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک جملہ جزاک اللہ خیرا، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت جملہ، اس کو میرے نبی نے نعمت قرار دیا ہے کہ اس نے تعریف کی حد کر دی بھائی۔ یعنی یہ اتنی عام چیز ہو گئی ہمارے پاس، ہمیں اس کی قدر ہی کوئی نہیں رہی۔ بعض گناہ اتنے عام ہو جاتے ہیں جس کی کوئی قدر ہی نہیں رہتی کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے، جھوٹ بولنا عام ہو چکا، لیکن اتنا سنگین ترین آپ اندازہ کریں اس بندے پر خدا کی بھی لعنت برس رہی ہے، اس پر اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت برس رہی ہے، اللہ رسول کی بھی لعنت برس رہی ہے، صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے۔ یہاں پر کوئی جان کے لالے تو نہیں پڑے ہوئے نا جی کہ چلو جان کا لالا پڑ گیا کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا مجھے قتل کر دے گا، پھر تو چلو جھوٹ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو تقیہ کیا گیا، تقیہ بھی نہیں ہے لیکن صورتحال۔ پھر ہاں اب ایک اور چیز، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اس سے بدسلوکی کرے، گالی دے، تو وہ گالی کے بدلے میں، ہمارا کلچر یہی، ایک گالی دے گا ہم دو دیں گے بلکہ 3-4 دیں گے، ایک کے بدلے میں۔ یہ حوصلہ یا سرکار دو عالم صدر کائنات کا تھا یا آل رسول کا تھا یا اصحاب رسول کا تھا۔ اس کے بعد اللہ جس کو نصیب کر دے، اللہ اکبر، حضور کے محبوں میں جس کو نصیب کر دے کمال ہے، کمال۔ وہ جملہ ہے غفر اللہ لک و اصلح حالک، اللہ تجھے بخشے اور تیری اصلاح فرمائے۔ یعنی گالی کے بدلے میں اس کو جواب ایسا دیا ہے کہ یہ جملہ اگر لکھ بھی لیا جائے گا تو آپ کے لیے ہی مغفرت کا سامان بنے گا، آپ ہی کے لیے مغفرت کا سامان ہے، نقصان کا سامان نہیں۔ اور اگر آپ کے نکلے ہوئے جملوں کی اللہ نے لاج رکھ دی، اس بندے کو نیکی کے راستے پہ چلا دیا، اس کی اصلاح فرما دی، پھر بابو اللہ اکبر، اس کی بخشش کی، آپ نے دعا کی، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا، اس کی اصلاح کی دعا کی، اس کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ اب اس کے ہر عمل کا پہلے اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، پھر اس کو اجر ملے گا۔
ہے بڑے حوصلے کا کام، یعنی گالی سن کے کسی کو دعا دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بڑے حوصلے کی بات۔ آج کل تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ جی، آج کل تو جناب صورتحال کچھ گڑبڑائی پڑی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں بھی انبیاء اور صحابہ